ہیں اور بلکہ وہ انہوں نے پاکستانی مسلمان کو ریجیکٹ کیا ہے. مارشا سنگھ جو ہے وہ بریڈ فورڈ سے ہیں, لائکیبل ہیں, اور زاہد اقبال صاحب کنزرویٹو پارٹی کے تھے, ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ وہ سیاست, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم نان مسلم کا ایشو نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, منشور کا ہے, پرسنالٹیز کے وہ کتنا کام کرنا چاہتے ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں اولڈم میں نے تو کیمبر سنگھ, جاوید ملک صاحب انا سرور کی کنسٹیچوئنسی گلاسگو سے لے کر صادق خان صاحب کی کنسٹیچوئنسی لنڈن تک, ان بٹوین جیک اسٹرو, فل وولس اور چاہے وہ جیرل کوفمن ہو یا میری اون ڈینس مکشین کی کنسٹیچوئنسی ہو, یہ سارے کے سارے از ویل ایز جو پاکستانی اوریجن کے ہیں, شبانہ ہے, یاسمین بہن ہے, اسی طریقے سے خالد محمود ہے, ان کی کنسٹیچوئنسی میں گیا ہوں. لیکن جو اس بار میں نے دیکھا ہے جو 2005 میں نہیں تھا, 2005 میں لوگ بڑے ناراض تھے لیبر پارٹی سے, انلیگل وار ان عراق اینڈ افغانستان, وہ آج بھی ایشو نہیں, وہ آج جو ہے وہ ایشو نہیں بنا. آج ایشو اکانومی کا تھا, ایجوکیشن, ہیلتھ کا تھا, لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا تھا کہ ٹوری پارٹی نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ لمٹس لگا دیں گے فارنرز جو ہمارے آتے ہیں, اور وہ یورپین نہیں ہوں گے, وہ جو نان یورپین ہیں. ہم سب کو پتا تھا کہ وہ امریکنز نہیں ہوں گے, آسٹریلین اور کینیڈین نہیں ہوں گے, وہ نیوزی لینڈ کے سفید گورے نہیں ہوں گے, وہ ہمارے ایشین اور بلیک لوگ ہوں گے. That didn't go down very well. That didn't go down very well. تو اس لیے لحاظ سے لوگوں کی برحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک تعداد جو ہے انہوں نے بھی بڑی ٹیکٹیکل جو ہے وہ ووٹنگ کی. میں دیکھ رہا تھا کہ اولڈم میں انہوں نے ایک کاشف صاحب ہیں, بیرسٹر صاحب, ان کو کنزرویٹو کا کینڈیڈیٹ بنایا, حالانکہ وہ کنزرویٹو وہاں پہ جیت نہیں سکتا, لیکن انہوں نے لیبر کی ووٹ کو نقصان کروانے کے لیے وہ لبرل ڈیموکریٹ کو بنانا چاہتے تھے, کیونکہ لیبر کی ایک سیٹ کم ہو جائے گی. اور وہاں فل ولس جو ہے 500 لوگوں کو میں نے جا کے تقریر کی اور من ترلا کیا, سڑکوں پہ جا کے اپنی کمیونٹی کو خوش کیا, اور 103 ووٹ سے وہ جیتے. اگر نہ جاتا تو شاید وہ نہ جیتے. جی تو ویورز, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں برطانیہ کی سیاست کے اندر ہونے والے حالیہ انتخابات اور ان کے بعد خصوصاً کیا امپیکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ رہنے والے پاکستانی اور مسلمان لوگوں پر, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کو مزید وسعت دیں گے اور ہم بات کریں گے پاکستان کی جو ہماری تعلقات ہیں برطانیہ کے ساتھ, ان پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ایشوز جو کہ مسلم دنیا کو درپیش ہیں اس وقت, ان پہ بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, انسائٹ ود جاوید ملک پہ دفعہ پھر خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ آج کی گفتگو ہیں برطانیہ ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد, اور ہم بات کر رہے ہیں نہ صرف برطانیہ میں ہونے والے الیکشنز کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کی امپیکٹ وہاں موجود پاکستانی اور مسلم کمیونٹی پر, بلکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, اور امور پر بھی ہم بات کریں گے جو کہ درپیش ہیں نہ صرف ہماری کمیونٹی کو جو وہاں رہتی ہے, بلکہ وہ لوگ جو برطانیہ جانا چاہتے ہیں, جو ان کی فیملیز وہاں رہتی ہیں. ویزا کافی زیادہ تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ برطانیہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو ان کو بہت طویل انتظار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے پاسپورٹس کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو پھر کنسیڈر کیا جاتا ہے. بہرحال جو بھی ہوتا ہے اٹ کازز ڈیلے, اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے. لارڈ نذیر احمد صاحب, جو ایشوز وہاں پہ تھے ان پہ تو ہم نے بات کر لی. ہمارے جو تبدیلیاں ہم ایکسپیکٹ کریں اگر کنزرویٹو پارٹی آتی ہے, تو اب ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے جو ایشوز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے؟ ٹریڈیشنلی یہ کہتے ہیں کہ لیبر پارٹی از مور ریسیپٹیو ٹو دا مائنورٹی کمیونٹیز. ایک ایشو جو ویزاز کا ہے, یہ تو بہت اہم ایشو ہے, لوگ بہت اس کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں. کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں ہاؤس آف لارڈز میں اپنے منسٹر کولیگز کے ساتھ کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ تو اٹس ناٹ بینگ سالوڈ. جاوید بھائی, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ٹوری پارٹی آئے یا لیبر آئے یہ تو ابھی پتہ نہیں, کیونکہ وہ لبرل ڈیموکریٹس ڈیلنگ کر رہے ہیں. یہ تو چند دنوں کے اندر اندر پتہ چل جائے گا. لیکن جو بھی گورنمنٹ آئے گی یہ ٹیمپریری پیریڈ کے لیے آئے گی, 6 مہینے سال کے بعد پھر الیکشن ہوگا. تو یہ جو بھی اسٹیٹس کو ہے وہی آپ ایکسپیکٹ کر لیں. لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ابو دھابی میں 2-3 دن سے جب میں آیا ہوں تو میں نے آتے ہی یہاں کے جو ہمارے امبیسڈر, برٹش امبیسڈر ہیں وہ بھی,
اور جو ہیڈ آف ویزاز یو کے بارڈر ایجنسی کے جو ہیڈ ہیں ان سے بڑی طویل بڑی لمبی میٹنگز رکھی ہوئی تھی اور ان سے پوری بریفنگ لی اور ان کے جو یہاں پہ سسٹم فیلئرز ہیں ان کی بھی بات کی اور جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے وہ اور جو وزٹر ویزز کا مسئلہ ہے اپیلز کا مسئلہ ہے جو اپیلز وہاں سے ہوتی ہیں اور پھر وہ اس کی ڈیسیژن مل بھی جاتی ہے لیکن ان کو ویزا ایشو نہیں ہوتا اور پھر سیٹلمنٹ ویزاز جو ہیں جو برطانیہ میں جاتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمارے افیشل جو ہیں ان کو سارا کچھ پتا ہے لیکن ڈیلے کا مین وجہ یہ تھی کیونکہ پاکستان سے جو ڈاکیومنٹس آتی ہیں وہ ڈاکیومنٹس آ جاتی ہیں پاسپورٹ نہیں آتے تو وہ پاسپورٹ ایک جگہ پہ ڈاکیومنٹس کیوں وائی اگر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا الائے ہے ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اتنے زیادہ وہاں کے کمیونٹی ہے آپ کی آپ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں انفلوئنشل لوگ ہیں ایک سمپل ایشو اس کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے دیکھیں میں اس جو ڈیسیژن ہے اس سے اگری نہیں کرتا لیکن جو میری گورنمنٹ برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ میریٹ بمبنگ کے بعد جو ہمارے افیشلز ہیں وہاں پہ ان کی زندگی کا جو خطرات تھے وہ بڑھ چکے تھے اور کیونکہ تھریٹس وغیرہ آتی تھی اور یہ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی جو ہمارے برطانیہ کے افیشلز ہیں ورکرز ہیں وہ وہاں اسلام آباد میں رہیں تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ موجود ہیں آپ کے دیکھیں نہیں وہ ہے لیکن وہ کیونکہ باہر نہیں جاتے ہیں اور اتنے لوگ نہیں ہیں تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے کیا اچھا میں یعنی یہ پوری تفصیلاً بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہب جو ہے یہ اب ریجنل ہبز بن چکے ہیں چاہے انڈیا کا ہب نہیں ہے انڈیا کے اندر ہوتا ہے اینڈ دس از این ایشو وچ وی تھنک کہ اگر انڈیا میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یعنی جو ابو دھابی کا ہب ہے یہ ابو دھابی جی سی سی بلکہ یہ ابو دھابی اور ایران بحرین اور پاکستان کا جو مرکز ہے وہ یہاں ابو دھابی ان کی ساری اپلیکیشن دیٹ از ناٹ اے جسٹیفیکیشن نذیر احمد دیکھیے ہم ایک چیز میں چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے اگر برطانیہ کی حکومت آپ کی جماعت کی حکومت وہی کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے تعلقات کو وسعت دینی ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ کرتے ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر کے لیول پر پریزیڈنٹ کے لیول پر فارن منسٹر کے لیول پر وہ اتنی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی آرمڈ فورسز کتنی قربانیاں دے رہی ہے اس جنگ کے لیے جو کہ ان پہ مسلط ہوئی ہے اور اب ہماری بن گئی ہے ان چیزوں کو اپریشیٹ وہاں پہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا جاتا برطانیہ کی حکومت اپریشیٹ نہیں کرتی پاکستان کے عوام اور نہیں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اپریشیٹ تو کیا جاتا ہے اور اسی لیے جو اوورسیز ڈیولپمنٹ ایڈ جو تھا وہ پاکستان کے لیے 15-20 ملین تھا آج 3 سال کے لیے 750 ملین ہو گیا ہے آئی ڈونٹ تھنک اٹس انف آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی مور لیکن یعنی اگر ایڈ دیکھیں بائیلیٹرل ٹریڈ دیکھیں بائیلیٹرل جو دوسرے پولیٹیکل یا سیکورٹی میٹرز پہ جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں وہ ڈائلاگ ہوتا ہے وہ انہانس ہو گیا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جسٹ بیکاز پاکستان نے اتنی قربانی دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برطانیہ اپنے سٹیزنز کی لائف کو انڈینجر کرے تو اس لیے جو بیسٹ طریقہ ہے ابھی ایک جو لیکن ایک سوال یہ سوچ یہ بھی ہے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی بھی تو زندگی رسک پہ ہے اور یہ جو جنگ ہے جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس بارڈر ایریا پہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا عراق کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں سے 40 منٹ پہ ہمیں حملہ ہو سکتا ہے مینس دے آر ٹرائنگ ٹو کنٹین این انٹرنیشنل فینومینا جس کو ٹیررزم کہیں یا ایکسٹریمزم کہیں اس کا اگر آپ یہ کہیں کہ فرنٹ لائن کہاں پہ ہے تو یہاں ہے تو ان کی بھی تو انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان سکسیڈس وہ تو جاوید صاحب میرے خیال میں وہ بھی جھوٹ تھا وہ 40 منٹس والا بھی جھوٹ تھا اور یہ جو افغانستان سے جو اتنی تھریٹ ایگزیجریٹ کی گئی واقعہ القاعدہ ہے واقعہ اسامہ بن لادن تھے واقعہ ہی وہاں پہ ایکسٹریمزم ہے لیکن یہ جو تھریٹ ویسٹ کو ہے وہ کم تھی اور تیل اور آئل گیس سینٹرل ایشیا سے جو سمندر ہے وہاں لے جانے کے لیے زیادہ تھی میرے خیال میں ایوری بڈی ایکسپٹس دیٹ اور آج ویسٹ پرٹیکولرلی نیٹو امریکہ اور برطانیہ اور یورپ جو ہے وہ افغانستان سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے وہاں سے کہ ایک باعزت طریقے سے کیسے نکلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی شاید پرائیورٹیز یہ ہیں وہاں پہ کسی کو بھاگنا نہیں چاہیے